السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ اس وقت ہم موجود ہیں ناران کی جامع مسجد میں۔ کچھ ہی دیر پہلے یہاں 17ویں عظمت قرآن کانفرنس اور دستار بندی کی شاندار تقریب بخیر و عافیت انجام پذیر ہوئی، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی رضوان صاحب ہیں، جمیعت علماء اسلام بلا کوٹ کے امیر ہیں، اور ساتھ میں مولانا صاحب بھی ہیں۔ آپ کا شکریہ مفتی صاحب۔ ایک بڑی شاندار تقریب منعقد ہوئی ناران جیسی جگہ پہ، اور اتنی کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، اور لوگوں کا اتنا والہانہ پن، ان کی محبت اور شفقت۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ سے بیان کروں، سر تقریباً بیان کر رہا ہوں۔ یہاں ایک جو میرا گولڈ کے ہوٹل کے آنر ہیں، ان سے میں نے صرف رات چلتے ہوئے گفتگو کی۔ میں نے کہا جی ایک دستار بندی کی تقریب ہو رہی ہے۔ بولے مجھے پتہ ہی نہیں کتنے بچے۔ میں نے کہا جی 13۔ انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے فون کر کے پشاور سے ان کے لیے فوراً کہ بھائی ان کے لیے میں بچوں کے لیے، تو وہ پھر آئے آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں سے، پھر انہوں نے بچوں کے دیے۔ تو ایک آپ کو اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے تھے جب جس وقت پیسے اوپر سے گر رہے تھے، اور میجورٹی میں جو لوگ تھے وہ بیچارے اتنے متوسط طبقے کے تھے، امیر نہیں تھے، لیکن انہوں نے پیسوں کی نچاور کی، اور اپنی، اور اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ جگہ پہ ہی اچھے خاصے مرلوں کے حوالوں سے لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ تو یہ ایک بڑی محبت ہے، اور یہ اس میں ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے دین کو جم کے پکڑا، اور ساتھ میں اپنے متدین کو بھی، اپنے نبی کی امت کو بھی جوڑ کے رکھا۔ تو آپ سب محسن ہیں، آپ سب امت کے محسن ہیں، ہم سب آپ کے مشکور ہیں، اور آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ تادیر قائم رکھے، اور اس محفل اور اس سلسلے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، فبعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس ادارے کے میسج کو اور ہمارے میسج کو اور جذبات کو عوام تک پہنچائیں گے دعا نیوز کی وساطت سے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے آج کے پروگرام کا اور اس کی بھرپور کامیابی کا، اور اس میں عوام الناس ایمانی جذبے سے سرشار مسلمانوں کی اس کثیر تعداد میں حاضری کا، تو اس کا سارا صحرا میں اپنے شیخ و مرشد اور اپنے استاد اور محترمین مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سر جاتا ہے کہ جن کی اس گہری ہمدردی نے اور بھرپور اخلاص نے اس پورے علاقے اور ویلی میں قرآن مقدس کی آواز کو متعارف بھی کروایا اور روشناس بھی کروایا، اور حضرت ہی کی مخلصانہ محنت کا ثمر ہے کہ الف با سے لے کر والناس تک، اور پھر اس کے بعد ناظرہ بھی، قاعدہ بھی، حفظ بھی خود کروایا، اور پھر درس نظامی میں بھی مکمل نگرانی اور سرپرستی، اور اس وقت تک الحمدللہ سرپرستی مسلسل جاری و ساری ہے۔ تو یہ صرف اور صرف میرا امتیاز نہیں، بلکہ حضرت کا ہر بچے کے ساتھ یہی پیار، یہی محبت، اور ہر بچے کو اپنی نرینہ اولاد کی طرح سمجھنا، اور پھر ان کے لیے فکر مند ہونا، اور ان کے مستقبل کو دینداری کے ساتھ جوڑنا، یہ وہ ان کی مخلصانہ سوچ ہے اور شب و روز کی محنت ہے، کہ جس کی وجہ سے آج آپ نے خود دیکھا ہے کہ اتنا بڑی مسجد ہے، ہمارا مرکز ہے، اور سارا مرکز الحمدللہ تینوں منزلیں بھری ہوئی ہیں، اور مجمع کھڑا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ادارے کا یہ امتیاز ہے کہ ہر سال الحمدللہ درجن سے زائد بچے قرآن مقدس کے مبارک اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، اور پھر دستربندی کی جو اعزازی اللہ رب العزت ان کو موقع دیتے ہیں، تو اعزاز کا اللہ تعالیٰ دستربندی کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو سرفراز مجمع کے سامنے کرتے ہیں۔ دعائے اللہ رب العزت استاد جی کی اس مخلصانہ محنت کو اللہ رب العزت مزید ترقی نصیب فرمائے، اور حضرت کے سائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی اور ہم سب کو مل کر دین محمدی کی اشاعت کے لیے
اور تعلیم قرآن کی اشاعت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما دے۔ اور دوسرے جو آپ بات فرما رہے تھے کہ مدرسے کے ساتھ والہانہ عقیدت، یہ حضرت ہی کا اخلاص ہے کہ بچوں کی تعداد روز بروز ہمارے مدرسے کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس وقت تک ہمارے پاس، چونکہ یہ تو ہمارا ناران میں موسم کی وجہ سے صرف گرمی کے موسم میں ہماری درسگاہیں کلاسیں یہاں چلتی ہیں، لیکن جب سردی شدید ہو جاتی ہے پھر طلباء کرام کے اس ٹھنڈے ترین موسم میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ مدرسہ سال بھر چلتا ہے، لیکن پھر اس کلاسوں کو بچوں کی اس طبعی اور ان کی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کی طبعی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر ہمیں کرائے پر بلڈنگ لینی پڑتی ہے، اور وہاں پر بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے اب اس ترتیب اور رخ پہ کام کیا تاکہ ہمارے سردی کے موسم میں بھی ہمارے طلباء کرام کے لیے تاکہ اپنی رہائش اور مدرسے کا محفوظ ماحول ہو جائے۔ تو وہاں پر جگہ کی بات ہوئی ہے اور جگہ کا وہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ تو میری آواز جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جب بھی موقع ملے تو ہمارے اس ادارے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن نراں کے محتمم ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ضرور مالی تعاون کرنا ہو تو ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے اس تعاون کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اس دینی مرکز کو، اللہ تعالی جو اس کی ضرورتیں اور تقاضے ہیں اور رسول اللہ کے مہمانوں کی جو ضروریات پورا کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ یہ ان خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے پورے دین کا مال بنا لیا ہے۔ مال جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا شاپنگ مال بنا لی دین کا، جبکہ ان کے مقابلوں میں لوگوں نے یہاں پر ہوٹل کھولے، یہاں پر دکانیں کھولی، یہاں پر کمرے بنائے، اور اللہ کا کرم ان پہ یہ ہوا کہ انہوں نے دین کے کمرے بنائے، انہوں نے دین کے محل بنائے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے ان کو چنا ناران میں، وگرنہ یہ بھی یہاں پر بڑا ہوٹل بنا سکتے تھے، بڑی چیزیں بنا سکتے۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اور تمام احباب ان کے لیے دعاؤں کی درخواست جی کی ہو۔ کی اس طرف فکر مندی کا، تو آج آپ خود دیکھ لیں کہ سیزن کے موقع پر ہمارے پوری دنیا سے عموماً اور خصوصاً ملک پاکستان کے دوسرے صوبوں سے یہاں پر ہمارے پاکستانی بھائی مرد خواتین سارے ہی سیاحت کے عنوان سے اس ویلی میں آتے ہیں اور یہاں سے اپنی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی لذتیں اور دنیاوی ضروریات کے لیے سیر و تفریح ہوتی ہے، بچوں کی آسائش اور تفریح کے لیے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرما دے کہ اتنا مبارک پروگرام ادھر انعقاد کر کے یہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت بھی مجمع کو سنائی، اور اس میں ہمارے اکثر وہ مہمان تھے جو سیاحت کے حوالے سے ہمارے یہاں پر گھومنے پھرنے آئے ہوئے تھے۔ الحمدللہ بہت بڑی تعداد اس ماحول میں بیٹھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی ہوئی ہے، اس کو بھی سنا ہے، اور عظمت قرآن کے حوالے سے مبارک مذاکرہ بھی بیان بھی سنا ہے۔ تو گویا کہ یہاں ہر آنے والا جو مقامی ہیں یا باہر سے ہمارے مسافر بھائی سیاحت کے عنوان سے بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، تو تاکہ ان تک ایک دینی میسج بھی اور روحانی سکون بھی ان کو پہنچ سکے۔ جسمانی سکون تو سیاحت میں ہے اور روحانی سکون قرآن و سنت کی بات میں ہے۔ تو حضرت استاد جی کے یہی اخلاص ہے، اللہ رب العزت ان کے کردار کو قبول فرمائیں اور خدائے پاک ان کے سائے کو درازی نصیب فرمائیں تاکہ دیر تک یہ دین کے مبارک ماحول اور باغات طلباء کرام جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمدی باغ کی آبیاری ہوتی رہے۔ لوگوں کا آپ ایک بہت بڑا اعتماد ہے، اپنے لوگوں کا اعتماد ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، وگرنہ سب سے زیادہ اپنے لوگوں کی طرف سے ہی اختلافات آتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ ان تمام احباب کو بھی شکریہ ادا کریں، اور جن لوگوں نے مدرسے کے ساتھ، جن لوگوں نے دین کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کی درازی عمر کے لیے، ان کی مال کی برکت کے لیے، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے بھی آپ کچھ عرض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بھائی مشتاق صاحب دعا نیوز والے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے بھی اس مدرسے میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں اور یہاں کے حالات وغیرہ، طلباء کے، اساتذہ کے اخراجات کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، پتہ کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ ان کی جو دلی ہے، تعلق ہے، لگن ہے مدرسے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بہت ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور آئندہ کے لیے مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اس طرح وہ سرپرستی فرمائیں گے، آتے رہیں گے مدرسے میں۔ تو
دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا تو وہ میرے عزیزم نے کر دی ہے کہ مدرسہ کے حوالے سے جو باتیں میرے ذہن میں تھی وہ انہوں نے کر دیا. اب بار بار دہرانا ان کو مناسب نہیں سمجھتا. تو میں صرف اتنی بات کے لیے میں نے یہ مائک پکڑا ہے کہ الحمدللہ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے وہ جلکھٹ سے لے کر مانسہر ایبٹ آباد تک یہاں لوگ موجود تھے. اور سیاحوں کو چھوڑ کر جو مقامی لوگ تھے وہ اتنی کثرت سے یعنی کہ آئے ہوئے تھے. یعنی جلکھٹ سے لے کر بلکہ اس سے بھی آگے کے لوگ تھے، مانسہر ایبٹ آباد شنکیری، دور دور سے بچوں کے سرپرست بھی اور باقی لوگ بھی مسامین بھی آئے ہوئے تھے. میں سب کا مشکور ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور سرپرستی بھی کریں گے، کیونکہ ہماری مختصر سی دعوت پر وہ اتنے دور سے کرائے خرچے اور اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، اللہ رسول کی بات کو سنا اور پھر وہ چلے گئے. تو ہم امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری تھوڑی سی بات پر اس طرح آ کر وہ مجمع کے اندر اس مجلس کو رونق بخشیں گے. تو اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش بھی ہے کہ مدارس جو کہ یہ دین کے قلعے ہیں اور یہ اسلام کی بقا، دین کی بقا مدارس کے ساتھ ضروری ہے کہ جب تک مدارس نہیں ہوں گے تو یہ اندلس کے اندر اور یہ جو پرانی تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں یہی کمی تھی کہ وہاں سے مدارس کا نظام ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں سے کئی سو سال سے وہ جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی ختم ہو گئی اور انگریزوں نے قبضہ کر لیا اس پر. تو اس لیے الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو مدارس کا نظام ہے الحمدللہ بہت بڑا ایک وفاق المدارس کا ایک امتحانی ایک بورڈ ہے. الحمدللہ اس مدرسے کا الحاق بھی اسی وفاق کے ساتھ ہے اور الحمدللہ ہر سال ہمارے جو بچے یہاں سے حفظ مکمل کرتے ہیں وفاق کے تحت ان کا امتحان لیا جاتا ہے. آج بھی انہی بچوں کو الحمدللہ ہم نے گزشتہ سال جنہوں نے امتحان دیا تھا اور پاس ہو گئے تھے ان کو سندات بھی آج کے اس مجلس کے اندر ہم نے تقسیم کی ہیں. اور باقی جو جنہوں نے اس سال حفظ مکمل کیا ان کی دستربندی ہوئی ہے اور آئندہ سال ان کو انشاءاللہ حفظ کے امتحان کے اندر بٹھائیں گے اور ان کی جو سنداد ہوگی آئندہ سال ان کو انشاءاللہ ہم دیں گے. تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مدرسے کے جتنی بھی ضروریات ہیں چاہے وہ جگہ کے بارے میں جیسا کہ مولوی صاحب نے فرمایا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے اس کے لیے کوئی بندوبست فرمائیں تاکہ ہم اس جگہ کو خرید سکیں. بہت بڑا ہمارے لیے انہیں کہ ایک وہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ اتنی بڑی رقم کا پیدا ہونا مہیا ہونا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، صرف چونکہ ہم اسباب کے جہان میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں اور مخیر حضرات جو ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کو متوجہ فرمائے تاکہ یہ جگہ کا مسئلہ پھر اس پر تعمیر کا مسئلہ بھی ہے. ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد وطن میں آزاد باشندے ہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں باہر گیا ہوں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی میں نے مسلمانوں کا حال دیکھا ہے. ہم یقین کریں بڑی آزادی سے صبح جاتے ہیں شام جاتے ہیں رات جاتے ہیں دن جاتے ہیں. تو یہ بڑی آزادی میں چاہتا ہوں ایک دو الفاظ دی آزادی کے بارے میں. جہاں تک تعلق ہے 14 اگست کا، تو یہ خصوصاً آج کے اس ماحول میں جہاں بیٹھ کر آپ سوال اٹھا رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے اور یعنی کہ تاثرات لینا چاہتے ہیں، تو آج کے یہ مبارک ماحول ہی 14 اگست کا شکرانہ ہے خدا کی قسم. ورنہ کھانا پینا تو کسی بھی یورپی کنٹریز میں جائیں اور ایشیا کی دیگر ریاستوں میں جائیں کھانا پینا تو وہاں میسر ہے، ملازمت دہاڑی بھی مل رہی ہے اور رشتہ داری برادری بھی چل رہی ہے. لیکن یہاں جو ہمیں سکون مل رہا ہے اور یہ جو ملک پاکستان کا اعزاز ہے اور اسلامی شناخت جو اس کو جڑی ہوئی ہے وہ نظریے اور عقیدے کی بنا پر ہے. تو آج الحمدللہ 14 اگست سن 1947 کو جو نقشہ میرے اور آپ کے سامنے آیا، اس نقشے کے پرسکون ماحول میں الحمدللہ ہمارے فرشتہ نما معصوم بچوں نے 30 پارے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. تو یہ اسی کردار کی تاثیر ہے اور نتیجہ ہے. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے والے وہ مسلمان کلمہ گو مسلمان مرد عورتیں خواتین بوڑھے بچے جوان وہ سارے علماء کرام اور اسی طرح ہمارے افواج پاکستان جتنے بھی ہمارے شعبے اور ادارے اس وقت جڑے ہوئے تھے اور الحمدللہ اپنے نظریے کے بیس پر اور اسی نظریوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پاکستان کا عنوان قائم ہوا. آج الحمدللہ ہمارے دینی مراکز اس ملک پاکستان میں اپنا وجود رکھتے ہیں. تو
تو ان کا جب تک ان کا وجود باقی ہے تو 14 اگست کی افادیت اظہر من الشمس ہے. دعائیں اللہ رب العزت آج مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم طلباء کرام کی مجلس تھی اور ایسی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہماری دعائیں اللہ رب العزت اس ملک کو خوب جولانی نصیب فرمائیں، اس کی ترقیوں کو اللہ رب العزت دوبالا فرمائیں، اور اس ہر شریر حاسد ظالم کے شر سے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ملک کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں. چلو روکو سارا پروگرام خراب کر. اب تمام آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. علماء کرام سے ہی سنا ہے کہ ریاکاری وہ آگ ہے جو گیلی لکڑی کو بھی کھا جاتی ہے. پروگرام کو لائک کیجیے.